بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ شاہ شمس صاحب نے بڑی خوبصورت گلاں دسیاں اور اپنے اہل محلہ اور اہل بیربل نو بڑی قیمتی گلاں ارشاد فرمائیاں۔ اللہ تعالیٰ سن سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بارے جو شاہ صاحب نے فرمایا میں اس قابل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ من مزید نیکی دی اور دین دی تبلیغ دی توفیق عطا فرمائے اور سن خدمت مسلسل استقامت نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف ایک گل کرنی، جتنے نعت خان بیٹھن چاہے ادارے دے ہون چاہے باہر دے ہون، شاہ صاحب دے گوش گزار کرنی کہ یہ جامع مسجد عرصہ دراز تو تقریباً 117 سال پہلے حضرت غلام مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال اتنے درس نظامی پڑھایا اور کلکتہ پٹیالہ اور میرے کو چیزاں موجود ہیں کہ اتھوں بڑے بڑے علماء بڑے دور دراز تو لڑکے آ کے اتھوں علماء بڑھ کے گئے اور کئی کتابوں تے ایسا ایم فل اور پی ایچ ڈی دی دے تھیسز لکھوا چکے ہیں۔ بہت بڑا علمی مرکز آئی تے سنیت دا ایک مرکزی ادارہ آئی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہن بھی سان اتھوں تک پہنچن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صرف گل کرنی کہ ماڑی ایک جلسہ ہو رہا تے سید طاہر حسین شاہ صاحب بھی تشریف فرمان، آپ جی صدارت آئی، میں بھی نال بیٹھا۔ ایک عالمن میں نہ انہوں نے نہیں لینا، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے شعر ایک پڑھیا، آواز بڑی اچھی آئی انہوں دی۔ انہوں نے کہا گھر ویران ہو گیا بستی اجڑ گئی، گھر ویران ہو گیا بستی اجڑ گئی۔ جس وقت یہ شعر پڑھیا تو امام طاہر شاہ صاحب دا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ فرماؤں لگے مولانا صاحب ہی کہ بیان پہ کر دیا، بستی آباد ہو گئی کہ گھر بھی آباد ہو گیا تو سا گھر ویران پہ کر دیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیج سیکٹری حضرات، جتنے بھی نعت خان حضرات مظلومانہ شعر جڑے ساڑھے دوسرے مکتبہ فکر دے اشعار ہیں وہ شعر نہیں پڑھنے چاہیے، خصوصاً یہ مسجد جڑی مسجد علم و عمل دا ایک گہوارہ رہی، علم دا گہوارہ رہی، اس مسجد دے وچ ایسے اشعار جڑے بستی اجڑ گئی گھر ویران ہو گیا اگرچہ وہ نہیں پڑھے گئے لیکن ایسے اشعار جڑے وہ نہیں پڑھنے چاہیے، اور بلکہ میں تو جتھے بھی جاواں اگر یہ اشعار ہون تو میں منع کر دینا۔ ساڈا عقیدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی اللہم آت الحسین صبر و اجرا، کہ حضرت امام حسین نو صبر جمیل عطا فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ آپ نے ایسی قربانی پیش کی تھی، ایسا مقصد پیش کیتا کہ اجر عظیم بھی آپ لے گئے تھے اور صبر بھی آپ لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڑھے سنی مکتبہ فکر دے مطابق میں لاہور بھی گیا، جگہ جگہ تے لوگ شربت تقسیم کر رہے ہیں، جگہ جگہ تے لوگ دیگاں پکا رہے ہیں۔ ساڑھا یہی سال ثواب کہ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا 10ویں نو عاشورہ قدرتی ساڑی محفل بھی ہے اور عاشورہ دن انشاءاللہ لنگر پکاواں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور سن ختم کرن دی، کلام پاک پڑھن دی، کلمہ پاک پڑھن دی، ذکر کرن دی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ محترم و مکرم قاضی منظور احمد صاحب چشتی خطیب اعظم پاکستان، سید احمد علی شاہ صاحب دی مسجد کافی عرصہ خطیب رہے، میرے بھائی سن، دوستان۔ وفات تو ایک دن پہلے بھی میں حاضر ہویا، بیمار پرسی کی تھی، دوسرے دن آپ دی وفات ہوئی اور آپ دا جنازہ پڑھن دی سعادت بھی میں نصیب ہوئی۔ انہوں دے فرزند قاضی احمد حسن صاحب آج مسجد تشریف لائے، میں خوش آمدید کہنا، میں بڑی خوشی اور میں ایک تحفہ پیش کردہ، ایک قرآن پاک دا تحفہ کا حصہ۔
مہربانی جناب قاضی صاحب کی مہربانی کہ اتنے پروگرام چھوڑ کے بیربل شریف تشریف لائیں اور شاہ شمس صاحب کی دعوت قبول فرمائی، میں بھی شکریہ ادا کرتا